السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: رمضان المبارک میں اگر عورت کا حیض صبح صادق سے پہلے بند ہو تو کیا وہ اس دن روزہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اس مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل ہے، قدر تفصیل ہے، ذرا غور سے سنیں اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر عورت کو حیض مکمل 10 دن آیا ہے، 10 دن اس کے حیض کے پورے ہوئے ہیں اور اس کا حیض صبح صادق سے پہلے بند ہوا ہے، تو چاہے اس کو غسل کرنے کا موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو، غسل کر کے پاکی حاصل کرنے کا موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو، اس دن اس پر روزہ رکھنا لازم ہے، وہ روزہ رکھے گی اور روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر عورت کا حیض 10 دن سے پہلے بند ہوا ہے، 6 دن پر یا 7 دن پر صبح صادق سے پہلے، جیسے عام عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ 6 دن یا 7 دن ان کو حیض آتا ہے اور پھر بند ہو جاتا ہے، اور 6 دن یا 7 دن ان کو حیض آیا اور صبح صادق سے پہلے حیض بند ہو گیا، تو اب یہاں پر دیکھا جائے گا کہ صبح صادق سے پہلے اگر وہ غسل کر کے پاک ہو سکتی ہے، اتنا وقت مل گیا ہے، تو اس دن اس پر روزہ رکھنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ اور اگر اتنا وقت نہیں ملا کہ عین صبح صادق کے وقت وہ پاک ہوئی، 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے، اب وہ غسل کرنے جائے گی تو صبح صادق ہو جائے گی، غسل کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، غسل کر کے پاکی حاصل کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو اب وہ اس دن روزہ نہیں رکھے گی، اس دن اس کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے، روزے کی بعد میں قضا کرے گی، پھر صبح صادق کے وقت وہ غسل کرے اور فجر کی نماز پڑھے، باقی نمازیں پڑھے گی، لیکن روزہ نہیں رکھے گی، اس لیے کہ وہ صبح صادق کے عین وقت پاک ہوئی ہے، اس کا حیض بند ہوا ہے، اس کو غسل کر کے پاک ہونے کا وقت نہیں ملا ہے، اس لیے اس دن روزہ اس کا درست نہیں ہوگا، روزے کی قضا کرے گی اور فجر کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کر کے فجر کی نماز پڑھے گی اور بقیہ نماز پڑھے گی۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ جس عورت کو مکمل 10 دن حیض آتا ہے یا 10 دن حیض آیا ہے، تو اس کا صبح صادق سے پہلے اگر حیض بند ہوا ہے تو چاہے غسل کرنے کا وقت ملے یا نہ ملے، اس کو اس دن روزہ رکھنا ہے، پھر غسل کر کے وہ فجر کی نماز پڑھ لے گی۔ اور جس عورت کا حیض 10 دن سے کم آیا ہے، 6 دن یا 7 دن یا 5 دن، اور صبح صادق سے پہلے بند ہوا ہے اس کا حیض، تو اب یہاں پر دیکھا جائے گا کہ صبح صادق سے کتنی دیر پہلے اس کا حیض بند ہوا ہے، اس کے پاس نہانے کا اور غسل کرنے کا اور پاکی حاصل کرنے کا وقت رہتا ہے یا نہیں۔ اگر اتنا وقت مل جاتا ہے کہ غسل کر سکتی ہے، پاک ہو سکتی ہے، تو اس دن روزہ رکھے گی، اور اگر اتنا وقت نہیں ملتا، عین صبح صادق کے وقت تو پاک ہوئی ہے اور حیض بند ہوا ہے کہ غسل کرنے جائے گی تو فجر کا وقت ہو جائے گا، صبح صادق ہو جائے گی، اس کے پاس پاک ہونے کا وقت نہیں ہے غسل کر کے، تو پھر وہ اس دن روزہ نہیں رکھے گی اور روزہ رکھنا درست بھی نہیں ہے، اس کی نیت بھی صحیح نہیں ہوگی، اس روزے کی بعد میں قضا کرے گی، اور پھر فجر کے بعد صبح صادق کے وقت نہا کر وہ فجر کی نماز پڑھ سکتی ہے، بقیہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ یاد رکھیے کہ جس عورت کا حیض 10 دن آیا اور صبح صادق سے پہلے اس کا حیض بند ہو گیا، اور اسی طرح جس عورت کا حیض 10 دن سے کم آیا، 7 دن 6 دن، اور اس کا حیض صبح صادق سے پہلے بند ہوا اور اتنی دیر پہلے بند ہو گیا کہ وہ غسل کر سکتی ہے، غسل کر کے پاکی حاصل کر کے عشاء کی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، اگر اتنا وقت مل گیا ہے تو اس حالت میں عشاء کی نماز کی قضا بھی لازم ہوگی اور اس دن روزہ رکھنا بھی لازم ہوگا، دونوں پر، جس کا حیض 10 دن پر بند ہوا ہے اس کو بھی، اور جس کا حیض 10 دن سے کم میں 6-7 دن پر بند ہوا ہے اس کو بھی۔ صبح صادق سے اتنی دیر پہلے وہ پاک ہوئی ہے، اس کا حیض بند ہوا ہے کہ غسل کر کے وہ پاکی حاصل کر سکتی ہے اور نماز عشاء کی تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، اتنا وقت مل گیا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کو مل گیا ہے کہ وہ پاک بھی ہو سکتی ہے، تکبیر تحریمہ عشاء کی کہہ بھی سکتی ہے، اتنا وقت مل گیا ہے، تو اس عورت پر عشاء کی نماز کی قضا بھی لازم ہوگی اور اس دن وہ روزہ بھی رکھے گی۔ اللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ باریک مسائل ہے، اپنی مستورات کو اپنے گھر کی خواتین کو بتائے اور ایسے مسائل سے ان کو آگاہ کرے تاکہ ان کا روزہ صحیح ہو سکے۔ اللہ اعلم بالصواب۔